مسئلہ کیا ہے؟ کیوں نہیں نکلتے؟ رکاوٹ کیا ہے؟ کمیٹیاں بنتی ہیں، پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے. جواب تو حکومت سے مانگیے نا. لیکن آپ سے ہمیشہ ایڈوائسز لیتی ہیں گورنمنٹس، آپ ہمیشہ ان کمیٹیوں میں ہوتے ہیں، لیکن آپ رائے تو اپنی دے سکتے ہیں. اچھا، اب ایک آئینی رخ اس کا دیکھ لیجیے. اس سال آپ دیکھیں گے کہ وزیر خزانہ صاحب کھڑے ہوں گے، اسمبلی کی فلور پہ کھڑے ہوں گے، اور وہ ہم سب کو بتائیں گے کہ اس سال حکومت پاکستان کی آمدن 18,000 ارب روپے ہوگی. اب ٹائمنگ مجھے نہیں پتا، اس کے کچھ منٹوں کے کتنے منٹس بعد جو ہے وہ ہوگی. آپ کو بتایا جائے گا کہ اس سال حکومت پاکستان کے اخراجات 26,000 ارب کے ہوں گے. اندازاً یہ بھیا وہ 18,000 اور 26,000 وہ 8,000 ارب. 8,000 ارب یا قرضہ لیا جائے گا یا نوٹ چھاپے جائیں گے. نوٹ چھاپے جائیں گے. جی، جب نوٹ چھاپے جائیں گے تو جو آپ کی جیب میں 1,000 روپے کا نوٹ پڑا ہے، حکومت نے 8,000 ارب روپیہ نیا چھاپ دیا، اس 1,000 کی ویلیو رہ جائے گی 900. آپ بازار میں خریدنے جائیں گے، پھر کمپلین کریں گے جی ملتا کچھ نہیں. جب تک آپ 8,000 9,000 10,000 ارب سالانہ چھاپیں گے تو پھر تو یہی حال ہوگا پاکستانیوں کے ساتھ. اب تو نوٹ چھپنے کہا جاتا ہے اس طرح، اب اس طرح نہیں چھپتے. اب چیزیں تھوڑی ریگولیٹ ہو گئی ہیں جس طرح ماضی میں چھپتے تھے. آپ 10 جون تک انتظار کر لیجئے اور وہ دونوں فگرز کو پکڑ لیجئے گا. اگر آپ کی بات سچ ہے تو پھر آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ ہماری حکومت پاکستان کی آمدن 18,000 ارب ہے اور ہمارے اخراجات بھی 18,000 ارب ہیں. نوٹ چھاپنے کی ضرورت نہیں. اور اگر انہوں نے یہ کہا کہ آمدن 18,000 ارب ہے اور اخراجات 26 ہیں تو پھر تو نوٹ چھپیں گے. بڑے خوفناک معاملے کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے. یعنی یہ تو ڈاکٹر صاحب یہ تو ایک دھوکہ سا ہے، اور اس میں جس طرح اعداد و شمار پیش کر کے اس ڈیفیسٹ کو پورا کیا جاتا ہے، یہ تو ہماری معیشت کو ہر سال لے ڈوب رہا ہے. اچھا، اب آپ نے دھوکے کا لفظ استعمال کیا. میرا خیال ہے پاکستان پینل کوڈ میں اس کو کچھ اور کہتے ہیں. دیکھیے، اگر آپ کی جیب میں 1,000 روپیہ ہے اور میں زبردستی آپ کی مرضی کے خلاف آپ کی جیب سے نکال لوں تو وہ دھوکہ ہوگا یا ڈاکہ ہوگا؟ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. آپ بتائیے مجھے جی یہ کہ وزیر خزانہ صاحب جون کے مہینے میں کھڑے ہوں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہم نے 8,000 ارب چھاپنا ہے. 8,000 روپے ارب چھپے گا تو آپ کی جیب میں جو پیسہ ہے اس کے اوپر ڈاکہ ہے. اس کے ایک ہفتے کے بعد آپ کو اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ چلے جائیے گا، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ ڈیٹس ہیں جس دن ہم ٹی بلز نیلام کریں گے، یعنی کہ وہ جو 8,000 ارب ہے وہ اس دن چھپے گا. آپ کو تاریخ بتائی جائے گی. پاکستان میں انرجی سیکٹر نے ہی پاکستان کی معیشت کو ہلا کے رکھ دیا. 3 ادوار کے آئی پی پیز یعنی 94، 2002، 2015 پاکستان کی انرجی سیکٹر اور پاکستان کی معیشت کو اصل میں تباہ کون سے آئی پی پیز نے کیا؟ دیکھیے، میں دوبارہ سے وہاں آتا ہوں کہ حکومت کا کیا کاروبار تھا کہ وہ آئی پی پیز کو سیٹ کرنا ہے، آئی پی پی سے ساری بجلی خریدنی ہے. دیکھیے، آپ کی اگر ایک ٹیکسٹائل مل ہے، آپ کو بجلی کی ضرورت ہے. میں ایک انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر ہوں، میں اپنا ایک پاور پلانٹ بناتا ہوں. میں آپ کے ساتھ کسی قسم کا معاہدہ کر لوں گا، 4 پیسے مجھے بچ جائیں، 4 پیسے آپ کو بچ جائیں. حکومت کا کیا کاروبار ہے کہ وہ پورے ملک کی جتنی بجلی بنے گی پہلے خریدے گی. اچھا، معاملہ مہنگی بجلی کا کم ہے، معاملہ چوری کا زیادہ ہے. اس وقت پشاور کی جو ڈسٹریبیوشن کمپنی، پشاور الیکٹرک سپلائی کا 45% چوری ہے. وفاق جتنی بجلی ان کو دیتی ہے اس میں سے 45% بجلی چوری ہو جاتی ہے. اس کا بل کس نے دینا؟ وہ جو آلریڈی دے رہے ہیں. سکھر الیکٹرک 36%. یہ خود بتا رہے ہیں، یہ میرے اعداد و شمار نہیں ہیں، یہ وہ ڈسٹریبیوشن کمپنی خود بتاتی ہیں کہ اس سال 36% بجلی چوری ہو گئی. اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک دکان ہے، ایک کاروبار ہے، ایک کاروں کا پلانٹ سمجھ لیجیے. 100 کاریں آپ روز کی بناتے ہیں، 35-36 اس میں سے چوری ہو جاتی ہیں.
10% بجلی کے بل جو کیے جاتے ہیں وہ وصولی نہیں ہوتے. اب 100 کاروں میں سے 25-30 چوری ہو گئیں, 10-15 کے آپ کو پیمنٹ نہیں آئی, تو یہ دکان یا یہ کاروبار یا یہ پلانٹ کیسے چل سکتا؟ حکومت کا کیا کاروبار تھا؟ حکومت کا کیا انٹرسٹ تھا کہ وہ اس کاروبار کے اندر چلے؟ سینٹرل پلاننگ کر رہے ہیں, سینٹرل پلاننگ چھوڑ دی گئی ہے, چائنا نے چھوڑ دی ہے سینٹرل پلاننگ کرنی. آپ اندازہ کیجئے کہ 1974 میں پریمیئر آیا تھا چین میں, اور اس نے کہا کہ یہ جو گندم کی قیمت ہے, یہ چائنیز حکومت, سوشلسٹ کمیونسٹ گورنمنٹ, اس کا کیا کاروبار ہے کہ وہ فکس کرے گی؟ ہم ابھی بھی اپنی گندم کی قیمت, اپنے گنے کی قیمت فکس کرتے ہیں. یہ معاملہ حکومت انٹرفیئرنس کا. اب 3 بڑی فصلیں ہیں وڑائی صاحب, تھوڑا سا شاید ہم آف ٹریک ہو رہے ہیں. گندم کی فصل ہے, گنے کی فصل ہے, اور چاول کی فصل. 2 فصلوں میں حکومت ان کی قیمت فکس کرتی ہے. حکومت بتاتی ہے کہ کون کتنی اگائے گا, گندم اور گنا. ہر سال آپ دیکھتے ہیں گندم کی قیمت کا برا حال ہوتا ہے, اس کی کمی آ جاتی ہے, پھر ہم امپورٹ کرنے لگتے ہیں. اور دوسرا چینی کا کرائسس, چینی کے ساتھ کرائسس. کبھی چاول کا کرائسس سنا ہے آپ نے؟ آپ اپنی زندگی کبھی چاول کی کمی ہوئی ہے پاکستان کے اندر؟ جن کو حکومت ریگولیٹ کر رہی ہوتی ہے انہیں کا ہی مسئلہ ہوتا ہے. ہر سال 2 سے 2.5 ارب ڈالر کا چاول ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. کبھی ہم نے نہیں سنا کہ چاول کی قیمتیں آسمان پہ پہنچ گئی ہیں یا چاول کی کمی ہو گئی. خدایا اس سے کوئی سبق سیکھ لیں. اچھا, حکومتوں نے سبق بھی سیکھا ہے, ایسی بات نہیں ہے. آپ کے ٹائم سے پہلے شاید میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ اگر آپ کو ٹیلی فون کا کنیکشن چاہیے ہوتا تھا تو 6 مہینے, سال, 2 سال لگ جاتے تھے. اور اگر آپ کا کوئی ایم این اے جاننے والا ہوتا تھا تو ان کو 15-20 کنیکشن حکومت دیتی تھی, وہ آپ کو ایک دے سکتے تھے. اب کیا حال ہے؟ اب تو وہ کمپنیاں پیچھے پیچھے ہیں. کنیکشن لے لیں. میرا موبائل کا اچھا خاصا استعمال ہوتا ہے. مہینے کے بعد 2,500-3 ہزار روپے سے زیادہ بل نہیں آتا. کہیں دنیا میں آپ برطانیہ چلے جائیں, 1 ہفتے میں 100 پاؤنڈ نکل جاتا. امریکہ چلے جائیں, کینیڈا چلے جائیں, $100 ہفتے کا نکل جاتا ہے. یہاں پہ ہم نے ڈی ریگولیشن کی, حکومت کو کمیونیکیشن سیکٹر سے, ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر سے نکالا. دیکھیے کیا نتیجہ نکلا. اچھا ڈاکٹر صاحب, بڑی اہم آپ گفتگو کر رہے ہیں. آئی پی پیز کے حوالے سے جو میرا سوال تھا کہ کس دور کے آئی پی پیز نے ملک کو زیادہ نقصان پہنچایا؟ دیکھیے, زیادہ نقصان چوری نے پہنچایا. دوسرے نمبر کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ مہنگی بجلی آتی ہے, جہاں آپ آئی پی پی کا ذکر کر رہے ہیں. آئی پی پیز, حکومت یہ جسٹیفیکیشن دیتی ہے کہ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری لانے کے لیے حکومت کی گارنٹی ضروری تھی. اب مجھے نہیں معلوم کہ ضروری تھی. اگر پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ برداشت کر سکتی ہے, اگر وہاں پہ ٹیکسٹائل انڈسٹری لگی ہے, وہاں پہ اور انڈسٹری لگی ہے, اور وہ بجلی خریدنے کے لیے تیار ہے, تو اس کو سپلائی کرنے کے لیے بھی کوئی پہنچ جائے گا. یعنی کہ دنیا میں بے شمار لوگ, کمپنیز بیٹھی ہیں جو 4 پیسے بنانا چاہتی ہیں, اور اگر ان کو نظر آئے گا پاکستان میں 4 پیسے بننے کا چانس ہے تو وہ پہنچ جاتی ہیں. میرا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ حکومت کو بجلی کے شعبے میں یا کسی اور کاروباری شعبے میں نہیں آنا چاہیے. یہ معاہدے نہیں کرنے چاہیے تھے. حکومت کا کیا کام ہے بجلی کا معاہدہ کرنا؟ آپ بجلی خریدنے والے ہیں, میں بجلی بیچنے والا ہوں, آپس میں معاہدہ کریں گے. اچھا